بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کر رہے ہیں۔ سلسلہ نسب میں عبد المطلب تک کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب زمزم کے کنویں اور عبد المطلب کے خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کی بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں تنہا چھوڑ آئے تھے، اس وقت وہاں ایک اور قبیلہ بھی کچھ ایام کے بعد آ پہنچا جس کا نام قبیلہ جرہم تھا۔ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ مشیت یزدی سے یمن میں قحط پڑ گیا، اس وجہ سے بنی جرہم معاش اور روزی کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اسی دوران میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے زمزم کے کنویں کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنی جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور ان کی والدہ کے وفات کے بعد، جیسا کہ تاریخ اسلام میں ہم اس کو بتا چکے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ملک شام یا کسی اور جگہ جانے کا ارادہ رکھتے تھے، تو قبیلہ جرہم نے ہی آپسی مشورے سے انہیں روکنے کا ارادہ کیا اور ان کا پہلا نکاح خاندان عمالقہ کی ایک عورت سے کرا دیا، جس کا تذکرہ ہم تاریخ اسلام کے بیان کرنے میں کر چکے ہیں، وہاں ملاحظہ فرمائیے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور پھر وہ کہہ گئے کہ اسماعیل تو گھر میں نہیں ہے، کہہ دینا کہ کوئی آیا تھا اور اس نے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دینے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے اشارے پر اس عورت کو طلاق دے دی۔ پھر قبیلہ جرہم کی عورت سے ان کا دوسرا نکاح ہوا، جس کا نام سیدہ بنت مفاز تھا۔
نبوت کے ملنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام عمالقہ اور جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں اور تاریخی روایت کے اعتبار سے 137 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار بن اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مرور زمانے کے بعد یعنی کافی زمانوں کے گزرنے کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں آپسی منازعات اور جھگڑوں کی نوبت پیش آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا جب ظلم و ستم و فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلے جرہم کو مکہ سے نکلنا پڑا، بھاگنا پڑا۔ لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بئر زمزم یعنی زمزم کے کنویں میں دفن کر گئے، اور بئر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے بالکل ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنو اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر زمزم کے کنویں کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی۔ زمانے کے گزرنے کے بعد اس کا نام و نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصے سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو رؤیا صالحہ یعنی سچے خوابوں کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، احفر برۃ یعنی برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا وما برہ، برہ کیا ہے؟ وہ تو شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا یعنی حتیم میں کہ خواب میں دیکھا وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، احفر المظنونہ، مظنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا وما المظنونہ، مظنونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز
پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا وما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے، احفر زمزم، اس زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا وما زمزم، زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، لا تنزف ابدا ولا تضم تسقي الحجیج الاعظم، وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کرام کو سیراب کرتا ہے۔ اور پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی رؤیا صادقہ ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا، ھذا طوى اسماعیل، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ رات میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے۔ جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ بالآخر گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انی لا احلها المغتسل ولكن هي للشارب حل، اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا چھوڑ دیا۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول بھی فرمائے، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو، کہ ہمارا اپنا بھی علم بڑھے،
ہم اپنے نبی کی سیرت کو جانیں، اس پر عمل کریں اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اس کی فکر کی جا رہی ہے۔ آپ سے ادباً گزارش یوں کر رہا ہوں کہ آپ بھی سنیں، اپنے اہل و عیال کو سنائیں اور اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اور آپ کے پاس جتنے لوگوں کے کانٹیکٹ ہیں برائے مہربانی سب کو شیئر کیجئے، نشر کیجئے، تاکہ ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر اپنی زندگی میں لانے والا بنے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔